نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانفال ہے اور ہم اس کی تمہیدی آیات جو ہیں وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ آپ سے یہ مال انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ مال غنیمت کس کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ آئندہ آیات میں تو بتائی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک تصور جو تھا وہ مال کا، انسانوں کی اپنی جان کا، ان کی صلاحیتوں کا، ان کی قابلیتوں کا اور ان کو دی گئی نعمتوں کا، تو اس میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ مومن کی کوئی بھی چیز اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کی ساری چیزیں اس کے اللہ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسول کے دور میں یہ فرمایا کہ ساتھ رسول کی بھی نبی علیہ السلام کے بتا دیا گیا کہ تمہارا نبی جو ہے وہ بھی ہے، کیونکہ اللہ اور رسول دو جگہوں پہ تو نہیں ہے نا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، گویا اس نے رسول اللہ کی، اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اصل چیز جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ نہیں آیا کہ یہ مال کس کا ہے، یہ اس کے ساتھ جو اس کی روح ہے ان آیات کی وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے سارے تصورات کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، انسانوں کو پہلے یہ بات سمجھائی جائے کہ ایک تم ہی کیا، یہاں کی ہر کائنات کی چیز عرش سے لے کر فرش تک ایک اللہ کے علاوہ وہ ساری چیزیں تیرے اللہ کی ہیں، وہ جس کسی کو بھی دی گئی ہے محض لطف و کرم سے دی گئی ہے، یا تو اس کی آزمائش ہو رہی ہے یا اس کا شکر جانچا جا رہا ہے، اور یا اس کا نہیں دی گئی تو صبر جانچا جا رہا ہے۔ تصورات سے جب تک کوئی چیز خالی جب ہو جاتی ہے تو وہ ایک بے جان جسم باقی رہ جاتا ہے۔ مثلا انسانی جسم ہے اور یہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز کا نام ہے روح، جب وہ نکل جاتی ہے تو یہی دل ہوتا ہے، یہی آنکھیں ہوتی ہیں، یہی ناک اور کان، اور ہم اس کو پہلے اس کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو میت کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روح کوئی بھی چیز کی نکل جائے تو وہ پیچھے میت رہ جاتی ہے۔ تو مسئلے مسائل جتنے بھی ہیں، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، بحثیں ہیں، مثلا جیسا کہ ہمارے ہاں یہ مشاجرات صحابہ ہے، اس کا میں نے یہ عمومی طور پر کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اب اس علی و معاویہ کی جنگ کے سمجھنے لکھنے پڑھنے کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے متقی ہو گئے ہیں، اور یہ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو رفع دین کی بحث کے بعد آپ کتنے متقی ہوئے ہیں، فاتحہ خلف الامام کی بحث کے بعد کتنے متقی ہوئے۔ سوال تو یہ ہے، جس علم کے حاصل میں انسان کو تقوی حاصل نہ ہو وہ انسان کے لیے سانپ ہے، اور جو علم انسان کو تقوی اس کو حاصل ہو جائے وہ انسان کے لیے ایک آب حیات کا جام ہے۔ تو آب حیات کا جام لینا ہے یا سانپ ہاتھ میں لینا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ تو اس میں پہلی ہی جو آیت تھی اس میں میں نے آپ کو پوری طرح سے پڑھا دیا کہ اللہ پاک نے جن لوگوں نے کہا کہ مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا ہے، یہ ہمارا ہے، جو رسول کی حفاظت کر رہے تھے ان کا، اگر رسول کی حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو یہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہمارے ہاتھ بھی لگتا، جو جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے کہا جنگ تو ہم نے بھی لڑی ہے، مال غنیمت اکٹھا نہیں کیا، دشمنوں کو صفایا کیا، مال غنیمت ہمارا ہے۔ تو تین فریق ہو گئے جس میں سے ہر فریق کا دعویٰ یہ تھا کہ مال غنیمت اس کا ہے۔ تو یہ نزاع، یہ جھگڑا ایک تلخی کی صورت اختیار کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ مومنین آپس میں کوئی تلخ ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو مومنوں کی آپس کی تلخی پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے خود مداخلت کی ہے۔ یہ وہ نفسیاتی موقع تھا جس پر یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس موقع پر تصورات کو سیدھا کرنا مناسب سمجھا گیا، نہ کہ وہاں پر کہا جاتا اتنا تم لے لو، اتنا تم لے لو، اتنا تم لے لو، بلکہ ایسی ایک نصیحت کی جاتی جس میں جس کسی کے اپنے حصے بنتا بھی تھا نا تو وہ کہتا نہیں میں نہیں لیتا، چلو میرا بھائی لے لے۔ اب اسلام اس میں مال کے فتنے کی طرف اصل میں اشارہ کرتا ہے کہ جو لوگوں نے نہیں لکھا ادھر کہ مال کا فتنہ جو ہے نا اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔
اب ہماری تجارت سے لے کر کے پوری دنیا میں جو ہم اس وقت بھاگ دوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ منڈیوں میں چلے جائیں تب یہی صورتحال ہے، بازاروں میں چلے جائیں، مارکیٹوں میں چلے جائیں، آپ کسی شعبہ زندگی میں چلے جائیں، وہاں لینا ہی لینا ہے، دینا کچھ نہیں ہے۔ سرکاری اداروں میں چلے جائیں تنخواہیں لیتے ہیں، وہاں دیتے کچھ نہیں ہیں۔ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں لیتے ہیں آپ سے، عدالتوں کی وکیل بڑی بڑی فیسیں اور جج مال لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن دیتے کچھ نہیں ہیں۔ الٹا آئین پہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ آئین کیا کرے گا۔ وہ تو پھر اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے نا، تگڑی ہوتی ہے اور میرے نیچے ہوتی، یقین جانیں سارے ججوں کی گردنیں اس وقت ٹوٹ چکی ہوتی میرے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بزدل ہیں اور کرپٹ ہیں اس لیے یہ کرتے کچھ نہیں، ورنہ ان کے اختیارات تو اتنے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف گھٹنے ٹیکے زمین پر، اتنے اختیارات آئین نے ان کو دیے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سامنے نہ چیف آف آرمی سٹاف کوئی چیز ہے، نہ پارلیمنٹ کے سامنے چیف جسٹس کوئی چیز ہے، دونوں چیزیں کچھ نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو صرف ان کی کرپشن اور ان کی بزدلی اور ان کی بے جرتی کی وجہ سے، جن کو آئین نے بھی تحفظ دیا ہوا، دونوں نے ان کو کتا بنایا ہوا ہے پارلیمنٹ کے لوگوں کو، کیونکہ یہ کرپشن کرتے ہیں، مال ہے ان کے پاس لوگوں کا کھایا ہوا، ان کے پاس فائلیں ہیں، وہ پھر فائلوں کے ذریعے سے ان کو گھماتے ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی یہ بلیک میل ہوتے ہیں۔ ورنہ طاقت تو اتنی آئین نے ان کو دے رکھی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں بول سکتی، اگر پارلیمان اکٹھی ہو جائے ایک جگہ پر۔ تو آج کل پارلیمان کی ٹھنی ہوئی ہے، تو میں اگر پارلیمان کا ہوتا تو یہ باجوے بجوے فیض فوز سزائے موت کے مستحق ہوتے، یہ اڑا دینے تھے میں نے۔ تو اصل چیز اب اس میں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال کے فتنے کا ازالہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں پہلی چیز جو ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم ان کو دیتے ہیں وہ راہ اللہ میں دے دیتے ہیں۔ بس قرآن نے شروع میں پہلی بات ہی مال کی بات کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دو باتیں کی، فرمایا ایک تو جب اپنا وقت جو ہے نا وہ اللہ کو دیتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کے اندر کون سی چیز پنہا ہے؟ اندر جو چیز پنہا ہے وہ ہے کہ اپنا وقت وہ اپنے اللہ کو دیتے ہیں، ان کی مصروفیات مال کمانے میں نہیں لگتی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اتنا تھک گیا ہوں کہ اب میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھوں گا، تھکے ہوئے اور ان کو جمائیاں آ رہی ہیں اور تکلیف ہے اٹھنے بیٹھنے میں، وہ گرے ہوئے نمازیں ادا کریں۔ اللہ فرماتے نہیں، وہ اپنا مال، اپنی طاقت اور اس کے بعد وقت دونوں اپنے اللہ کو دیتے ہیں، ایک بات۔ اور اس کے بعد فرمایا جو وقت وہ اللہ کو نہیں دیتے ہیں، کون سا وقت؟ نماز پڑھنے والا، اس وقت میں وہ پھر اپنے لیے رزق حلال تلاش کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ وقت وہ مال بھی وہ اللہ کو دے دیتے ہیں۔ تو سمجھ آیا کہ مال بھی اللہ کو دیا، وقت بھی اس کو دیا، طاقت بھی۔ فرمایا یہ ہے ایمان کی علامت کہ انہوں نے غیب پر ایمان لے کر آئے۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے پیغمبر، تو اس سمجھ لو کہ انہوں نے کتاب کو بھی یہی سمجھا کہ اس کے اندر کوئی شک ہے ان کو کہ اس کے ہمیں کوئی چھڑا لے جائے گا۔ اس کے عقائد میں انہوں نے خود ہی بنا لی بہت ساری باتیں، اس لیے نہ ایمان غیب پر ہوا، نہ کتاب پر ہوا، نہ خدا کی راہ میں اپنا وقت دیا، نہ طاقت دی، نہ مال دیا۔ تو تینوں چیزوں کا، وقت، طاقت اور مال، تینوں چیزوں کا تعلق اس سے ہو گیا کہ وہ اپنے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا وہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ آپ کا کیا صورتحال چل رہی ہے؟ آپ تینوں چیزیں راہ خدا میں نہیں دیتے، نہ اپنا مال، نہ اپنی طاقت، نہ اپنے وقت، تینوں چیزیں آپ راہ خدا میں نہیں دیتے، تو پھر آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس لیے قرآن مجید نے یہ جو سورہ ہے، سورہ الانفال، یہ عمل کی صورت ہے۔ کس کی صورت ہے؟ باقی صورتیں تلاوت والی ہیں، یہ صورت عمل کرنے والی، یہ اور سورہ توبہ، 2 صورتیں جو ہیں یہ بندے کو بتاتی ہیں کہ وہ مومن ہے۔ تو مومن کے جو 3 درجے ہوتے ہیں وہ ہیں کہ وہ خالی خلی ایمان کا دعویٰ لے کر اٹھا ہے، اسلام کا دعویٰ لے کر اٹھا ہے، تو وہ مسلمان ہے، یا مسلمان سے اوپر والے درجے میں، یا پکا مومن ہے۔ یہ ایک بات۔ وہ کافر ہے، کس قسم کا کافر ہے؟ ہلکے درجے کا، ذرا تھوڑا سا متشدد، اور بڑا پکا کافر ہے۔ وہ منافق ہے، ہلکے درجے کا، درمیانی قسم کا منافق، 2 منہ، اور بہت قسم کا ایسا منافق ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ 9 قسم کے لوگوں کا بیان اس صورت میں آیا ہے،
اور 9 قسموں سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ کو ایمان کا دعویٰ ہے تو اللہ اس میں آپ کا بتا دے گا کہ شہزاد کون سا مسلمان ہے، کاشف کون سا مسلمان ہے، زیب کون سا مسلمان ہے۔ تو اگر آپ کافر درجے کا ذہن رکھتے ہیں تو بتائے گا تم کیسے کافر ہو، اور اگر آپ ہیں ہی عبداللہ بن ابی کی روحانی ذریت سے کہ آپ اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے بھتیجے ہیں، تینوں چیزیں وہ بتائے گا، آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کس قسم کے منافق ہیں۔ اس لیے اس سورہ کے اندر سارا کچھ جو ٹھیک کیا گیا ہے وہ تصورات ٹھیک کیے گئے ہیں۔ اللہ شروع میں کہہ سکتے تھے کہ مال کو یوں تقسیم کر لو، آگے جا کے بتائی گا آیات میں کہ اس مال کو ایسے تقسیم کر لو، لیکن شروع میں کہا یسألونک عن الانفال، آپ سے یہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کا کرنا کیا ہے، تو کہہ دو کل الانفال للہ و رسولی، کہ یہ جو ہے مال ہے یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا، جاؤ چھوڑ کے نکل جاؤ۔ جو جہاد کیا، زخم لگائے، جہاد میں تم نے پیسے لگائے، وہ اللہ اس کو آخرت میں اجر دے گا۔ ایک دفعہ تو بندہ ہل ہی جاتا ہے نا کہ سارا میں آپ سے کوئی رکھ کر جاؤ، تو آپ کہیں گے لو یار دن میں کاش صاحب نے کام کر، روٹی بھی میں نے بنوائی، سب کچھ تیار کرایا، سارا تیار کر کے دیگ ادھر آئی، میں نے کہا اب آپ نے صفائی کر لی، میں کہا جاؤ، کہ کھانا ہی کھلا دیتے ہمیں۔ تو ایک آدمی کی فطری جو ضرورت تھی، جو طلب تھی، جو میلان تھا، اس پہ اللہ نے ایک تلوار رکھی اور کاٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا فاتقوا اللہ، تمہارے پاس تو جو چیز ہونی چاہیے نا وہ اللہ سے ڈرنا ہونا چاہیے، روپیے نہیں ہونے چاہیے۔ وَأَصْلِحْ بَيْنَكُمْ ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور یہ جو تم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں مال میرا ہے، مال میرا ہے، میں نے محنت زیادہ کی، اپنے آپ کو سارے بندے کے پتر بن کے ٹھیک کرو۔ یہ نہیں کہا تم اس کو ٹھیک کرو، فرمایا سارے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ جس نے رسول کی حفاظت کی تو اس نے اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے کی کہ مال کے لیے کی تھی؟ جو جہاد کرنے کے لیے آیا تھا اس نے اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے جہاد کیا تھا یا مال لینے آیا تھا؟ اور جس کے ہاتھ مال لگ گیا ہے وہ بھی جو ہے کیا ہاتھ لگنے سے مال اس کا ہو گیا؟ وہ سارا مال جمع کرو اللہ اس کے رسول کو، چلو جاؤ۔ تو ایک دفعہ تو سب کو ناامید کیا اور سب کے دل توڑیے، اور فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم نے اطاعت کی تو تم مومن ہو، اور اس طرح مال چھوڑ کر گئے تو تم مومن ہو، اگر تم نہیں مال چھوڑ کر گئے اس طرح جھگڑوں میں پڑے رہے تو مومن نہیں ہے، چلو فارغ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ کیسی طبیعت صاف کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ شروع ہی اللہ نے کی، اللہ نے کہا روپیہ تے پیر رکھو۔ روپیہ وہ ہے جو آپ کی دم ہے، سانپ کی دم مروڑ دو، چلائے تو چھوڑ دو، ایک دو ایک دو۔ میں کہانی وہ میری بھتیجی، اس کو میں اپنی بچپن کی نظمیں سناتا ہوں تو بڑی خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں جب ایسی ٹوٹ پٹوٹ یہ ساری مجھے یاد ہیں، تو نظمیں مجھے شروع سے پسند ہیں، تو بڑی علمی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سانپ کی دم مروڑ دو، چلائے تو چھوڑ دو، ایک دو ایک دو۔ اللہ نے کہا پہلے رکھنی ان کی سب کی دموں پہ پاؤں، یہ چلائیں ہائے مال ہائے مال، ہائے میرا روپیہ، ہائے میرا پیسہ، ہائے میری دولت، یا رزاقو یا رزاقو یا واسعو یا لطیفو یا رحیمو، اللہ یرزق من یشاء، بغیر حساب دکان کے اوپر لگایا ہوا ہے لکھ کے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نہیں لکھوایا، کہا نا اللہ وہ ہے جڑا رزق دے جاندہ، اس سے مراد کیا ہے؟ حرام حلال دے جا رہا ہے، پیسے آنے چاہیے۔ واللہ خیر الرازقین، دکان کے اوپر لکھ کے لگایا چھٹر پہ، خیر الرازقین، سارا ہی میرا مال، سارے میرے تھان وقادوے آجی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان فتنوں سے اللہ نے بچانے کے لیے آپ کو کہا، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں عملیات کی جو کتابیں ہیں وہ 80 سے 90% صرف رزق کے کشائش رزق کہ رزق کیسے بڑھ جائے۔ سورہ مزمل ویسے نہیں سمجھنی، ویسے ہم کہیں تو فجر کے بعد 41 بار ہر بندہ پڑھتا ہے، اس کو مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھیں، یہاں پہ جا کے 111 بار یہ پڑھنا ہے، اس کو 10 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے پھر دہرانا ہے۔ اتنے مجھے وظیفے آتے ہیں، میرے ایک رجسٹر پہ اتنے وظیفے کشائش رزق کے میرے ذاتی تجربات والے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ شدید بیمار ہوا تو میں نے کہا میں شاید مر نہ جاؤں،
تو میرے پیچھے اگر کسی کو ضرورت پڑی تو میں نے لکھنے شروع کیے، وہ لکھ کے رجسٹر آدھے سے زیادہ ہو گیا، رزق ہی رزق، رزق ہی رزق۔ بعد میں نے اس کو پڑھا، میں ہنسی جاؤں خود پڑھ کے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، کہ کوئی آتا ہے تو کسی کو یہ نوکری چھوٹ گئی تو کیا پڑھنا ہے، دوبارہ بحال کرانا ہے، کیا پڑھنا ہے، گریڈ اپ کیسے کرانا ہے، ہاں جی، یہ کسی کا کاروبار کیسے چلانا ہے، کسی کا کام ہے تو کیسے بڑھانا ہے، کسی کا کوئی چیز ہے تو لمحے خراب ہو جاتی، کیا اس پہ لکھ کے رکھ دے تو نہیں خراب ہوں گی، دکان کے اندر کیڑا نہیں اناج کو لگے گا، ایسے چکر میرے پاس ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا دیکھو تم کیسی باتیں لکھ دیتے ہو، تو میں نے کہا جی چلو، کچھ مولانا سے لیے، کچھ بزرگوں سے لیے، کچھ اپنے تجربات تھے میرے۔ مال جو ہے یہ آدمی کے فتنے کو، تو اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیں، یہ 1 سے 4 تک کی جو باتیں یہ تھیں۔ اب اس کی میں نے صرف آپ کو نا ہر آیات جو ہے نا 5 سے 8، 9 سے 14 کیا ان میں اللہ نے جو مضمون بیان کیے، پہلے ان کے مضمون آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوسری اگلی آیات جو اللہ نے فرمائی ہیں وہ نا مسلمانوں کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ بدر کے اندر کیا ہو رہا تھا، ایک طرف کفار لڑنے کے لیے آ رہے تھے، ابو سفیان کے پاس 50,000 سونے کے پاؤنڈ کا تجارت کی تھی، اور وہ جو 50,000 سونے کا پاؤنڈ اکٹھا کیا تھا نا، وہ جتنے مسلمان مہاجرین تھے وہ اپنے گھر بار، جائیدادیں، مال دولت ساری مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے، مدینہ میں مفلوق الحال ہو گئے۔ تو قریش کے سرداروں نے، ڈاکوؤں نے، حاجیوں نے، نمازیوں نے، پرہیزگاروں نے، نبی سے جنگ لڑنے والوں نے سارا مال اکٹھا کیا، بیچا، بیچ کے اس کا پھر کیا کیا، اپنی ایک کامن یونٹی بنائی ہوئی تھی ٹریڈرز نے، وہ ٹریڈرز سارے اکٹھے ہو گئے، 7 بڑے کافر۔ انہوں نے ٹریڈرز نے کہا یار ہماری ٹریڈ یونین ہے تو ہم کیوں نہ اس یونین کے ذریعے سے ایک بزنس کریں، ٹھیک ہے، اصل مال بھی رہ جائے اور اس کے بعد کیا ہے، منافع بھی آ جائے۔ تو پھر انہوں نے چنا اس آدمی کو جو مکے کا بخیل ترین آدمی تھا، جس کی بخالت کے لیے اس نے اپنے شوہر کا نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، ابو سفیان۔ تو ہند آئی رسول اللہ کے پاس، کہا ابو سفیان بڑا بخیل ہے، گھر خرچہ بھی نہیں دیتا، اس کا جو شخص گھر نہیں خرچہ دیتا وہ بخیل ہے، اور وہ ابو سفیان ہے، تو میں چرا لیا کروں بن بتائے، اس کا مطلب پہلے بھی چوری کرتی تھی۔ تو یزید کے دادی اور دادا دونوں کرپٹ تھے۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ کیسے اس نے وہ اس کو، تو انہوں نے بھیج دیا، ابو سفیان شام گیا، خوب مال و دولت کمایا، ڈبل لے کر آیا، لاکھوں میں منافع ہو گیا، اشرفیاں سونے کی بڑھ گئیں۔ تو ابو سفیان کے دل میں آیا کہ راستے میں مدینہ شریف پڑتا ہے، یہ نہ ہو کہ مدینہ شریف کے اندر کے لوگ ہمیں راستے میں روک لیں اور سارا مال لوٹ لیں۔ تو وہ مسلمانوں کو بھی ڈاکو سمجھتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ نبی کی نبوت کو نہیں سمجھتا تھا، توحید کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک جتھا تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے تو اس نے کہا کہ عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت بڑی بڑھ گئی ہے۔ اس نے کہا بادشاہتی نبوت کیا ہے؟ تو ان کے ذہن میں تھا یہ کوئی جتھا تیار، اس کا مطلب کفار کی نظر میں ان کو سب سے اہم چیز ہوتی کہ ہماری معاشیات پہ کوئی قبضہ نہ کر لے، معاشیات پہ قبضہ نہ کر لے۔ جس طرح کہ افغانستان پر نے پوسٹ کی کاشت کم کر دی، تو پھر وہ جو گولڈن ٹرائی اینگل تھا وہ ٹوٹ گیا کفار کا نا، جس کا اسرائیل ایک حصہ تھا، کیونکہ یہاں سے پھر نشہ اور چرس جو جاتی تھی پوری دنیا میں جاتی تھی، تو ساری دنیا کا مافیا جو تھا، اس 90% چرس جو یہاں سے حاصل کی جاتی تھی وہ دوسرے ملکوں میں بیچ کے اربوں پتی ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے زیرو پہ پوسٹ کی کاشت کر لی، یہاں سے نشہ جانا بند ہو گیا، تو سارا وہ مافیا پوری دنیا کا اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے اکٹھے ہو کے پھر ایک پلان بنایا کہ اس ملک کو تباہ کر دو۔ اس میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی کہ اسلحہ ہم دیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ باقی ملکوں کے مافیا نے بھی اپنے اپنے کیپٹلزم سے بات کی، ان سب نے اس کو پھر اسلام کے لیے خطرہ، مذہبی ایشو، کئی باتیں بنا کے اس کو ختم کر دیا، اور 20 سال کے بعد پھر انہوں نے 10 سال کے بعد اپنا پوسٹ کی کاشت کر دی۔ اب پھر طالبان آئے ہیں، پھر زیرو پہ ہو گئی۔ تو جب مفاد پہ، یہ کوئی مذہبی جنگیں نہیں ہیں، یہ روپے کی جنگیں ہیں، یہ پہلے سے ہوتی آئی ہیں۔ تو ابو سفیان نے بھی یہی سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں ابو سفیان نے خط لکھ دیا مکہ کے سارے تاجروں کو اور سرداروں کو، قافلہ بچانا ہے تو فوج لے کر آ جاؤ۔ اندیشے کی بنا پر جنگ لڑی گئی۔ تو کہا ہاں یہ تو کرتے ہیں ہم، ایک تو یہ ہم سے بھاگ گئے، اس کا ہمیں بڑا غصہ ہے،
اور ایک مال ہمارا محفوظ ہو جائے گا، ایک تیر سے دو شکار کریں گے۔ وہ اپنے لالچ میں وہاں سے نکلے، ابو سفیان ادھر سے نکلا۔ اللہ فرماتے تیرا رب ان کے لیے ایک پلان تیار کر رہا تھا۔ اب اس پلان میں تیار کرنے کے لیے جو تجارتی قافلے کی حفاظت، یہ جو نبی علیہ السلام نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ کفار کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ کفار سے مقابلہ نہ کیا جائے، جنگ لڑنے کا کیا فائدہ، سارے بھائی بند سامنے آ جائیں گے، تو صرف قافلے کو لوٹا جائے، اس سے بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہمارا مال ہمیں واپس آ جائے گا اور ہماری مفلوک الحالی ختم ہو جائے گی، اور ہم ٹھیک ہے، دوسرا کفار پہ دھاک بیٹھ جائے گی۔ مسلمان کچھ سوچ رہے ہیں، اللہ کچھ سوچ رہے ہیں، کفار کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ابو سفیان کے ذہن میں آیا کہ جنگ سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس نے مکہ کو جانے والا ایک اور طویل راستے کا انتخاب کیا کہ جدہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ نکلیں، مدینہ والوں پہندے نہیں، اور کسی روڈ سے دو ایک ہی روڈ جاتے ہیں، مطلب مدینے کا راستہ چھوڑو، موٹر وے وال کی طرف سے نکلو، ہاں جی، وہ زیادہ محفوظ راستہ ہے، جی ٹی روڈ خراب کرے گا۔ تو جی ٹی روڈ کو چھوڑ کے انہوں نے موٹر وے روڈ اختیار کیا، اور اس نے جاتے ہوئے کہا قافلہ میں نے محفوظ کر لیا ہے، مدینہ جائے گا ہی نہیں، میں نے ڈال ہی اس قافلے کو جو ہے نا وہ اس طرف۔ تو ابو سفیان کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے کہا اللہ چاہتا تھا یہ کفار سے ٹکرا جائے، نکلیں لالچ میں اسی میں کہ تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہوگا، عسکری قافلے سے نہیں ٹکراؤ ہوگا۔ فرمایا مومنوں کا ذہن یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلے کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے اور مال اپنا لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ کفار کا یہ ذہن تھا تجارتی قافلہ بھی بچ جائے گا اور مسلمانوں سے بھی جنگ ہو جائے گی، ان کا بھی تیا پانچا کر دیں گے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ عسکری قافلے کے ہم مقابلے میں نہ جائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجارتی قافلے کو عسکری قافلے کی طرف نہیں آنے دیا، عسکری کو ادھر نہیں جانے دیا، ہم نے تیرے رب نے پھر بیٹھ کر ایک پلان کیا۔ اللہ نے وہ پلان کر دیا۔ اب صورتحال کیا ہوئی؟ اب یہ صورتحال ہوئی، ابو سفیان تو باہر سے نکل گیا، اطلاع ان کو بھی کر گیا، کفار کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ میں نے مال بچا لیا، جنگ نہ لڑنا۔ انہوں نے بھی آپس میں بڑی خوشی کا جشن منایا کہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ لیکن ابو لہب نے کہا یہ کیا بات، ابو جہل نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم تو جنگ لڑیں گے، اب آئیں تو تیا پانچا تو کریں گے۔ وہ اسلام کا متعصب تھا، یہ اس وقت جو ہے یزید کا جو دادی کا باپ تھا، عتبہ، ایک عتبہ، ربیہ اور شیبہ، اور ٹھیک ہے، یہ اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ ربیہ ایک ذہین آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد بھی کہا کہ ربیہ بڑا عقل والا تھا، وہ پھر جنگ لڑنے کیوں آ گیا؟ تو اس نے کہا اب ہم اپنے بھائیوں کا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا ایک لڑکا یزید، اس کا حضرت معاویہ کا ایک ماموں جو تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو اس نے ابو جہل نے اس کو تانے کے طور پر کہا ہاں اب لڑکا زیادہ پر آنا ہے نا، تو وہ جوش میں آ گیا، تلوار میں غصہ دکھایا، اس نے کہا نہیں، ربیہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ اس کا ٹھیک ہے، آمنے سامنے ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کے دل میں مال، ادھر اللہ کا، مسلمانوں کا آپس میں، مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی جو ہے قافلے کو لوٹ لیں گے، لقمہ تر ہاتھ میں آ جائے گا، خطرہ بھی کوئی نہیں، ان کے ساتھ جنگ بھی کوئی نہیں ہونی، گھیرنا ہی ہے نا، آپ بھی ابو سفیان بزدل آدمی، پاؤں میں قدموں میں رکھ دینا اسے سارا کچھ، تو ہم مال لے کے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا یہ منشا تھا کہ حق کا بول بالا ہو، مال کا نہیں، حق کا بول بالا ہو، اور باطل کا زور ٹوٹ جائے، جو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ ان کی عسکری قوت جو ہے نا توڑ کر رکھ دی جائے، نہ کہ ایک غیر مسلح تجارتی قافلے کو لوٹ لیا جائے۔ اس ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سسٹم کو اپنی طرف سے بڑھایا، اور سارے گروپوں کو جس کے آمنے سامنے کرنا تھا، عسکریوں کو عسکریوں کے سامنے کر دیا،
نکلے تجارت کی غرض سے، سامنا ہو گیا عسکریوں سے، وہ بھی تجارتی قافلہ بچانے کے لیے نکلے، سامنا ہو گیا مسلمانوں سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک تدبیر تیرے رب نے کی، واللہ خیر الماکرین، جیتتا تو پھر وہی ہے جو بہتر تدبیر کا جانتا ہے، اور اللہ سے بہتر تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تو ایسی صورت میں اگلی جو چیزیں تھیں اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ آیت نمبر 2 کے اندر سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بہترین ٹھیک ہے، قصوروں سے جو درگزر ہے اور بہترین رزق ہے اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا، اور مومنوں کے گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ بندہ مومن بھی ہوتا ہے لڑائی سے ڈرتا ہے، کہتا صحابہ کرام وہ جنگ میں جاتے تھے، اللہ بتا رہا ہے ان فریق من المؤمنین لکارہون، نبی کے ساتھ جو صحابہ نکلے تھے مومن تھے لیکن وہ جنگ سے جی چرا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے بندہ ایمان رکھنے کے باوجود بعض اوقات ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہوتا۔ یہاں 2 کلمے پڑھیں، ایک صبح فجر کی نماز پڑھتے کہتے ہیں ہم تو ہو گئے پکے مومن، کوئی ایک آدھ سجدہ تہجد کا پکا کر لیا، ہاں جی، 2 کو اشراق پڑھ لی، ایک آدھ چاشت کی 2-4 دن پڑھی، ہاں جی، ادھر تسبیحاں گمائیں، ہاں جی چاہیے صاحب کدھر بات جی اللہ کا ذکر ہی ہوں کریدا ہوں تو چھاڑتے ہیں اللہ کا، اس کے بعد وہ سمجھتا بس بخشش ہو چکی، کیا بخشش ہو چکی؟ اللہ نے کہا نا، فریب نفس ہے، یا تو نبی نفسی نفسی کرتے آئیں گے میرے دربار میں، تم ہو کیا چیز؟ فرمایا تیرے گھر سے نکال لایا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام سے جھگڑا ڈال کے بیٹھ گئے کہ جنگ لڑنے کے بعد اللہ کے رسول یہ تو موت ہے سیدھی سیدھی، کفار کے پاس اتنا لشکر ہے، اتنا مال ہے، آپ کیا نبی سے جھگڑا شروع، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، کیا کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور جب کہ صاف صاف یہ نظر آ رہا تھا ان کا یہ حال تھا کہ وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور لگتا تھا کہ زبردستی موت کی طرف ہانکے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو سیدھی سیدھی آگ میں کودنے والی بات ہے کہ کافروں سے لڑیں، نہ ہمارے پاس گھوڑے نہ تلواریں، کوئی چیز بھی نہیں۔ فرمایا کہ یاد کرو اس موقع کو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یا تجارتی قافلہ مل جائے گا یا تمہیں عسکری قافلہ مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، نہیں اللہ کہہ رہے ہیں تم چاہتے تھے۔ مومنوں کے دلوں میں کیا پک رہا ہے؟ اتنے سالوں مار کھا کے قرآن پڑھ کے مکہ گزار کے مدینہ بنا کے پھر بھی مومنوں کے دل ٹکے نہیں بیٹھے۔ جاہلیت اتنی جلدی نہیں نکلتی انسان کے دل سے، تصورات اس کے دل کے اندر ویسے ہی رہتے ہیں۔ 2000 درس سننے کے بعد میں قرآن سمجھ لیا جی، 2-4 کتابیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بس الحمدللہ میں تیار ہو گیا ہوں دین کی خدمت کے لیے۔ ادھر ہو رہے ہیں تیار، جانیں دی جاتی ہیں۔ فرمایا تم چاہتے تھے تمہیں کمزور گروہ مل جائے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے، کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے، باطل باطل ہو کر رہے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے کہا مومن کچھ چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے جو میرے مومن ہیں وہ ٹکرا جائیں کفار کے ساتھ۔ اب ان آیات کے ترجمے کو سن کر کے آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہو؟ اس کی وضاحت ایک لمبی چوڑی وضاحت ہے کہ
ہم مومن کیا سوچتے ہیں تھوڑی سی نیکیاں کرنے کے بعد؟ میں جب اپنے دارالسلام کا ذکر کرتا ہوں تو بہت سے لوگ بے چین ہیں، اور کچھ تو بھاگ گئے اس کے تصور سے نا۔ میرے اپنے دوست تھے، میں نے اپنے پالے پڑھائے، کئی سال ان پہ محنت کی، تو پھر وہ ہاتھ کھڑے کر گئے، تو وہ کہنے لگے کہ جس جگہ آپ نے اب بڑا مرکز بنایا وہاں ایک چمنی چلتی ہے، تو اس کے نا ایشوز ہیں ہمیں نا فضائی۔ تو میں نے کہا اچھا، یعنی اللہ جانوں کے در پہ ہوا ہے کہ بندے ہی قتل کرا دینے ہیں؟ یہاں سانس کا مسئلے میں سفوکیشن فیل ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ چاہتے اٹ شوڈ بی پلیئر، بڑا خوشی کا ہونا چاہیے، سفوکیشن نہ ہو، سم ڈریزلنگ، کوئی بوندا باندی ہو رہی ہو، ہے جی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، ہم مال روڈ پہ سیر کر رہے ہوں، قدرتی نظارے ہوں، کچھ بکریاں ہوں، کچھ مرغیاں ہوں، کوئی طوطے ہوں، کچھ چڑیاں ہوں، وہ چہچہا رہے ہوں، ان کے کانوں کو موسیقی کو بلند رکھا جائے، درمیان میں یہ اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں اور کہیں کہ ہم مہاجرین ہیں، حق کے راستے میں ہم ہی تو راہی ہیں، حق کا ایک ہی راستہ، کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا۔ اس طرح کی باتیں کرے، وہ ریکارڈنگ نیٹ پر آ جائے اور اس کے بعد سارے لوگ ہم سے آ جڑیں، اللہ خیر صلی اللہ وائرل ہو جائے، وائرل ہو کے پوری دنیا میں پھیل جائے، حق کے راہی جو ہے وہ اکٹھے ہو جائے۔ پیغمبر کی 15 سالہ محنت کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ اللہ فرماتے تم میں سے ایک گروہ پیغمبر سے جھگڑا کر رہا تھا، یجادلونک، بات نہیں کر رہا تھا، یتکلمون نہیں تھا، یجادلونک، جھگڑے پر آ گئے نبی کے ساتھ۔ فرمایا تیرے صحابی نبی دوسرے جھگڑے میں آ گئے۔ اسلام نمے پیری اسلام نہیں جی آونا، پولے پیری اسلام نہیں جی آونا، یہ نہیں آنا۔ یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ جذباتی لوگوں کا کام نہیں ہے کہ 2 دن آئے 4 دن، 4 دن آئے 2 دن۔ یہ تو ایک برس کی ایک ریاضت اور تپسیہ اور مجاہدہ ہے۔ یہ تو ہر بندے کو اپنے پیاروں کو ذبح کرنا پڑے گا، اپنی جان سے پیارے لیڈروں کو ذبح کرنا پڑے گا، جان سے پیارے بچوں کو ذبح کرنا پڑے گا، بیوی، یہ ان کی محبتیں ذبح ہوں گی، وہ نیچے گری ہوئی ہوں گی، نجاست والی چیزیں ہوں گی۔ پھر ایک مومن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ سارے ہی کاٹ دیے، اب حکم فرما کیا کرنا ہے؟ تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ نے سب کو کاٹ لیا ہے، پھر یہ کہیں گے وقت سے پہلے نہ کہہ دیں، اللہ کہیں وہ پیچھے دیکھو بھی کچھ ہے، پیچھے تو دیکھو، ہے آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ پیچھے دیکھیں گے تو وہ میں جب کبھی سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں واقعی پیچھے تو دیکھو۔ اللہ کہتے تم آئے ہو مجھ سے محبتوں کے دعوے کرنے کے لیے اور کہتے ہو کہ تنہا تیری بارگاہ میں ایک بندہ مومن حاضر ہے۔ فرمایا یا اللہ کہتے اچھا پیچھے تو دیکھو، سمجھ گئے نا۔ تنہا کب آتا ہے؟ پوری فوج ظفر موج ہوتی خواہشات کی، نفسانیت کی، نفس مارا کی، وہ سارے مل کے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت سخت ہے۔ یہ سورہ مجھ سے شروع ہی نہیں ہو رہی، 4واں 5واں لیکچر ہے، یہ شروع ہی نہیں ہو رہی، میرا دل ہی مادہ نہیں ہے۔ میں اس کو پڑھتے ہوئے سمجھتا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے تو نفاق میں مبتلا آدمی ہے۔ میں عموماً یہ 2 صورتیں جب بھی پورا قرآن مجید پڑھتا ہوں چھوڑ کے پڑھتا ہوں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں انفال اور توبہ نہیں پڑھنی، باقی تو میں ننگا جوں گا، وہ تک مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ جب سورہ میں نے اپنے آپ پہ تازیانے برسانے ہوتے ہیں نا اپنے ذہن پر، پھر میں سورہ کو پڑھتا ہوں، دن رات پڑھتا ہوں۔ ان دنوں میں پھر میرے پاس کوئی آ بھی نہیں سکتا، پھٹک نہیں سکتا، میں جلالت میں ہوتا ہوں اور ندامت میں ہوتا ہوں، 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، کاشف علی کہاں ہیں؟ ان میں سے عبداللہ بن ابی تو نہیں ہے جس کے بارے میں اس سورہ میں کہا گیا کہ 70 بار بھی دعا کرے تو قبول نہیں۔ یہ مردوا علی النفاق تو نہیں ہے کہ نبی تجھ کو بھی نہیں پتہ یہ کیسے منافق ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ یہ ان مومنین میں سے تو نہیں ہے جو یجادلون کا نبی سے لڑتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں نہیں جائیں گے، ہمیں صرف تبلیغ کرنی ہے، پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیو آ جاؤ، میٹھے میٹھے مدینے کی طرف چلتے ہیں،
میٹھی میٹھی سنتے کھاتے ہیں جی، میٹھا میٹھا فرض پیتے ہیں، یہ وہ تو نہیں، اتنی خطرناک صورتیں ہیں یہ، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے گامدی اور سارے بڑے بڑے لوگ پھنس گئے ادھر آ کے، ٹھیک ہے، بڑی باتیں کہنی پڑ گئی کئی لوگوں کو، یہ بھی کہنی کہ یہ صرف پڑھنے کی باتیں اور طریق ہے، اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کہیں کہا فقتلوا ائمۃ الکفر، کافروں کے اماموں کی گردنیں اتار دو، جا کے بش کی اتار دو، نیتن یاہو کی اتار دو، اللہ نے کہا 4-5 کی اتار دو، سارے گر جائیں گے خود بخود۔ آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ تو اپنے نفس کی گردن نہیں اتار سکتے۔ قرآن کی اس میں ایسے ایسے حکم ہیں، ایسے اگر مومنین آج اس پہ 100% خلوص قلب سے کام کرے نا، میں کہتا ہوں پوری دنیا کی کایا ایسے 1 سیکنڈ میں بدل جائے۔ میرا ہاتھ بدلنے میں بھی دیر لگی، میرا ہاتھ بدلنے میں بھی دیر لگی ہے، چھوڑ دیں، اس پہ آ جائیں۔ بڑے اس میں اسلامی شعبے ہیں، باتیں ہیں، اللہ نے بہت کچھ بیان کیا ہے، ہر چیز ان صورتوں کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا تجھ سے وہ جھگڑا کرتے تھے، اور تم میں سے کچھ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کے متھے لگے۔ ہاں جی، یہ ہے کہ معمولی سی سختی بھی ایمان کی آزمائشیں جب شروع ہو جاتی ہیں نا، جب جیسے میں نے کل جمعے میں کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے کہا ابھی چیک کر لیتے ہیں، تو ظالموں میں سے ہے اور ہم سبحانک ہیں، تو تجھے چیک کر لیتے، یہی تیرا دعویٰ ہے؟ کہا ہاں جی۔ فرمایا فرشتوں، 2 مہینے اس کی دعا قبول نہیں کرنی، بس وہ 20 دن 25 دن کے بعد دل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، 30 دن کے بعد کہتا ہے بہت کیتی پر گل نہیں بنی۔ اللہ نے کہا پھر اندر سے اللہ کہتا ہے پھر اللہ کے خلاف ہو جاتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، تو جب بالکل ہی قبول نہیں ہوتی تو مایوس ہو کے مسجد میں نماز بھی چھوڑ جاتا ہے، ذکر بس وہ دل نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں نہیں دل کرتا مسجد جان۔ میں نے کہا بات نہیں نہ مانی گئی، پھر دل کیوں کرنا ہے؟ جب آپ نے مجھے کہنا کہ کاشف صاحب مجھے ایک تعویذ لکھ دیں، تو میں نے آپ کو ٹالتے رہنا ہے، اچھا کل لکھتا ہوں، پرسوں لکھتا ہوں، چوتھ کو لکھتا ہوں۔ تسی کہنا یار ایک تعویذ تانوں کیا سی، تسی وہ بھی نہیں ساڈا لکھیا ہے، دیکھ لو بادشاہ، ٹھیک ہے نا؟ صبر نہیں کرنا۔ ابھی استاد جی نے کیوں نہیں کرے، میں بھی تھوڑا شرارتی ہوں، نہیں کسی کا کام جلدی کرتا، میں کہ دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جانچ لیا، اس سبحانہ کا ایک اوپر ہی سے، اندر سے تو پڑھا نہیں گیا، تو اس سے جس نے پڑھا تھا اس کو نکال کے مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں نکال دیا، اس سے تو کوئی نہیں آیا کہ 313 بار پڑھا ہے، اس سے تو ایک بار کہا ہمیں پتہ لگ گیا بھی بندہ سچا ہے، اس کو نکالیں باہر۔ آپ سچے نہیں ہوتے، آپ سچے دل سے کہتے نہیں میں غلط، آپ کہتے اس وظیفے نے اللہ کو تنگ کر دینا ہے، یہ ایسا دم ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں بھائی جبریل جلدی سے اس کا کام ہونا چاہیے، ورنہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے اس کے وظیفے پڑھنے سے، ہماری بادشاہی قائم نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے یہ سورت ٹیسٹر بنائی ہے، ٹیسٹر لگاتے پتہ بتی جل رہی کہ نہیں جل رہی، اللہ نے ٹیسٹ لگا کے دیکھا، جہاد کرنا کہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، شہید ہونے کا ہمیں تو بہت ہے شوق ہے، مگر ظالم بتاتے ہیں کہ وہ مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، شہید ہونے کا تو بہت شوق ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ خسرے کو شوق ہوا کہ میں بھی جہاد کروں، وہ چلا گیا، اس نے سوائے ڈھولک کے کبھی کوئی چیز دیکھی نہ سنی، ہاتھ اس کے کنگن سے مزین ہوتے تھے، کہاں تلوار اٹھائی گئی، تو جب اس نے وہاں دیکھا زخم کٹے پھٹے، بندے گرے، گردنیں اتری، تو دشمن ابھی آ رہا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیا اور یوں شوق کرایا کہ میں بھی ایک مردہ ہی ہوں، تو وہ ایک آدمی کا اس کے اوپر پاؤں آ گیا، تو کہ ہائے ہائے میں مر جاواں تو اسی چہر نہ مرد بھی نہیں دے، سمجھ گئے نا، مرے ہاں تو چھڈ دیو، تو مرے کو چھوڑ دے۔ یہ مسلمان سارے ہو گئے خسرے، ان کو شوق ہے الاجل جہاد، اسلامی نظام حکومت، خلافت، بڑا شوق ہے ان کو، تو یہ خسرے آ جاتے ہیں میدان میں مجاہدوں کے، تو کبھی جب پیر کسی گھوڑے کا اوپر آ جاتا کہتے مرے ہاں تو چھڈ دیو،
تو وہ آپ کی یہ صورتحال ہے، دو دو پڑھتے ہیں تھپڑ، بندہ غائب، یہی مجھے پکڑ لے، میں نے بھی تو یہی کہنا ہے۔ میں نے کہا جناب وہ جو تفسیر تھی وہ تو مولانا مودودی کی تھی جو میں نے پڑھی ہے، میری تفسیر تو پوچھ لیں، میں نے کیا سمجھا قرآن سے؟ میں نے یہی سمجھا کہ ریاست کے خلاف نہیں اٹھا جاتا، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیزو یہ ابھی کانسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے، جب میں اس کے کانسیپٹ کلیئر کر دوں گا ساتھ ساتھ آیتیں پڑھتا جاؤں گا، پھر اس کی تشریح جو ہے نا وہ الگ سے پھر ایک دفعہ رکھ کے تو پھر آپ کو کرا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کی تفسیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہمیں کامل ایمان والے لوگوں میں شمار فرما لے۔ یا اللہ ناقص عمل والے لوگ ہیں اور کامل ایمان کی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم کیا پیش کریں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ یا اللہ یہ صورتیں عمل پہ ابھارتی ہیں، اور عمل یہ ہے کہ نمازیں تک پوری اور ٹھیک نہیں ہیں، جہاد کہاں سے ہم لوگ کریں گے؟ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مجرم ہیں اور اقراری اور اقبالی مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ایک بھائی کی بیٹا شدید بیمار ہے، یا اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے ماموں جان بہت شدید بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے ایک ماموں ذات کی ٹانگ ٹوٹ کے، یا اللہ اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور بھی یا اللہ میرے جتنے بھی اہل و عیال میں سے، بہن بھائیوں اقربا میں سے، دوستوں میں سے، شاگردوں میں سے، یا اللہ جو کوئی میرے لسنرز میں سے، ناظرین حاضرین میں سے، یا اہل ایمان میں سے لوگ ہیں، اہل اسلام سے لوگ ہیں، سب کے اوپر اپنی رحمت عطا فرما، سب کو اس دنیا اور آخرت کی دونوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما، بدحالیوں سے نجات عطا فرما کر خوشحالیاں عطا فرما، اور وطن عزیز کی مدد فرما، اور اہل اسلام کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔